ہے حدیث نمبر 38 فرائض اور نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا ذریعہ ہے. بہت ہی پیاری یہ حدیث ہے اور آپ لوگوں نے بہت دفعہ اس کو شاید سن بھی رکھا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پیج نمبر ہے 58. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اب یہ نا حدیث قدسی کی قسم ہے, جو شخص میرے کسی ولی دوست سے عداوت رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. میرا بندہ میرے فرض کردہ امور کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے سے میرے زیادہ قریب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, ابھی میرا خیال ہے اتنا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پہلا والا ہی جو پارٹ ہے نا یہ کافی لمبا ہے, تو ورنہ پھر وہ نیکسٹ ویک ہوگا نا تو پھر آپ کے ذہن سے نکل جائے گا کہ حدیث ہم نے کی کون سی تھی. تو پہلے صرف ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ, یہاں تک ہم بات کو دیکھتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اس کی ولی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے, یا مطلب ولی سے مراد کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا. یہ مٹا دوں. ویسے تو ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے, دوست. ٹھیک ہے نا, سمپل جو میننگ ہے وہ دوست ہے. اچھا سمپل نا جو آپ دیکھیں علماء جو ڈیفینیشن دیتے ہیں نا وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ مومن جو اللہ سے قرب رکھتا ہو یا اللہ سے قریب ہو. ٹھیک ہے, اب لیکن اس میں اب ہم کچھ وہ فیکٹرز بھی دیکھتے جاتے ہیں جو اس ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں نا. وہ یہ آتے ہیں کہ اللہ کا قرب جو ہے نا, میں آپ ویسے ہی بتائیں مجھے کہ اللہ کا قرب کیسے انسان کو نصیب ہو سکتا ہے یا کب نصیب ہوگا. ہاں اطاعت کی جائے, اور کیا کہہ رہے ہیں آپ. سب سے پہلے دیکھیں وہی والی بات ہے کہ یہ قرب جو ہے بندے کو, ابھی آپ حدیث ابھی ہم نے پوری نہیں پڑھی نا, اس میں تو خیر عبادات کا بھی ذکر ہے نا, تو یہ قرب جو ہے نا بندے کو عبادات کے ذریعے سے اور اللہ کی اطاعت پر دوام کیا ہوتا ہے, اسٹیڈ فاسٹ, استقامت جب کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو بندگی بھی ہے اور اطاعت بھی ہے, دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی کہ اگر وہ بدنی عبادات بھی کر رہا ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ, اس میں بھی ریگولیرٹی ہے, اور فرائض میں بھی یعنی جو اس کے دن رات کے معاملات ہیں اور حقوق العباد ہیں ان سب میں بھی اطاعت ہے. تو کچھ رہ تو نہیں گیا نا, مسنگ کچھ ہے ہی نہیں. تو تبھی جو ہے اللہ کا قرب جو ہے اسے نصیب ہو جاتا ہے, اور جس کے نتیجے میں اللہ بھی پھر جیسے حدیث کے آگے الفاظ میں آتا ہے نا کہ اللہ بھی پھر اس کی حفاظت اور مدد فرماتے ہیں اور اسے اللہ کی سرپرستی نصیب ہو جاتی ہے. تو اس میں اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ایک کانسیپٹ ابھی اپنے ذہن میں آپ یہ لائیے کہ جب ہم ولی یا اولیاء کی بات کرتے ہیں نا, ولی کی یا اس کی جمع اولیاء ہے, تو ہم کہتے ہیں اولیاء کا جب ذکر ذہن میں آتا ہے یا ہم کوئی اللہ والے کا نام لیتے ہیں نا, تو ہمارے معاشرے میں جو دو طرح کے آتے ہیں نا. ایک تو بالکل ہی جوگی اور پراگندہ ان کے بال ہیں اور گندے سے کپڑے پہنے, مالائیں پہنی ہوئی ہیں گلے میں, اور طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے. جب طہارہ نہیں ہے تو کیا وہ نماز پڑھتے ہوں گے اور کیا قرآن, گندے سے کپڑوں میں دھمال ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈانسنگ درویش اور وہ نہیں ہوتا اللہ کا ورد کر رہے ہیں. ایک تو ان کو کہتے ہیں یہ اللہ لوگ ہیں, سنا بھی ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ تصور ہے, ان کو کہا جاتا ہے ولی, یہ مزاروں وغیرہ میں پائے جائیں گے. ایک اور ہمارے معاشرے میں تصور ہے ولی یا اولیاء کا کہ مزاروں میں وہ مدفون ہیں جو لوگ, اور یہ بزرگ ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ نا چلیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یعنی شرک پرستی کی جڑ کاٹنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ہیں اللہ کے ولی, لیکن آپ یہ بات بتائیے کہ کیا حتمی طور پہ
کوئی اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہی ہوں اللہ کی ولی؟ مطلب سمٹم تو آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن کیا دعویٰ کرنا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ یہاں پہ پرابلم ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ یقیناً اللہ والے ہوں، لیکن کسی کی نیکی کا اشتہار لگانا تو پسندیدہ نہیں ہے نا، جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ یہ اولیاء، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کے سجدے کرو، ادھر لنگر ڈالو، ادھر ان کے وہ چڑھاوے چڑھاؤ، اور وہ کیا ہوتا ہے غلاف چڑھاؤ ان کے قبروں کے اوپر. تو ان کی نیکی کی بنا پر مزار کو تعمیر کر لینا اور ان پہ سجدے شروع کر دینا اور وہاں لے جا کے جانور ذبح کرنا شروع کر دینا، اور پھر یہ کہنا کہ ان کے علاوہ اور کوئی ولی اللہ ہے ہی نہیں، بس یہ ولی اللہ ہے. تو یہ کانسیپٹ ایکچولی جو مسئلے والا ہے. حالانکہ ان ریئلٹی میں بھی اگر ہم کہیں علی حجویری ہیں یا کوئی اور بھی یہ ہیں اولیاء، تو ان کی تعلیمات کا انسان مطالعہ کرے. اور جو بات بھی سننے میں آتی ہے کہ انہوں نے تو شرک پرستی سے روکا. تو اب میں آپ کو آگے بات بتا رہی ہوں کہ یہ بتائیے کہ جیسے اب ان کا لیول ہے نا، تو اگر انہوں نے شرک پرستی سے روکا، انہوں نے نیک کام کیے، تو چلے لیٹس اسیوم کہ وہ شاید ہوں ولی اللہ. صحیح. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا بس ایسے لوگ ولی اللہ ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا؟ یعنی اور کرائٹیریا کیا ہے ولی اللہ کا؟ ہاں نہیں، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے. ابھی اگین پرابلمیٹک ہے، کوئی بھی تو نہیں، مطلب ہر ایک بھی نہیں ہو سکتا. کرائٹیریا ہونا چاہیے نا کوئی. بالکل جو ڈیفینیشن پر اترے گا نا، یہی جو بات ہے، ڈیفینیشن کے اندر جو اتر رہا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ صرف انہی کو کیوں ولی اللہ کہا جا رہا ہے؟ ان سے بھی زیادہ کیا پتا کوئی نیک ہو. بھائی ہمیں کیا پتا ہے کہ جو قبر میں ہے وہی نیک ہے. بھائی چلو ہم نے یہ مان بھی لیا وہ ہے، لیکن بھائی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا تو معاشرہ کسی اور کو ماننے پہ تیار نہیں ہے. وہ تو جس کا مزار بناتا ہے بس کہتا ہے یہی ہے ولی اللہ، اسی کے سجدے کرو، اسی سے دعائیں مانگو. یہ پرابلم ہے. تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے بات کیا ہے کہ اس میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ قرآن اور سنت کو فالو کرنے والا ہے، اور نوافل پر اس کا دوام ہے، ٹھیک ہے، نوافل ادا کرتا ہے. فرائض پر بھی ایک تو بات یاد رکھے گا کہ فرائض سے یہ حدیث ایکچولی پوری نہیں میں نے پڑھی ہے نا، تو اس میں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ویسے آپ اس بات کو لکھ لیجئے کہ جب انسان فرائض پہ پورا اترتا ہے نا، جو اللہ نے ہم پہ فرض کیے، تو بھی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یعنی کوئی نماز قضا نہیں، عمرے، حج، سب جو چیزیں فرض ہیں، عمرہ تو الگ سے ہے بھی نہیں فرض، نفل ہے. مطلب حج کر لیا، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جب بالکل فرض میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تو بھی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بھی با عمل مومن جو اس کرائٹیریا پہ پورے اتر رہا ہے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ دس آنر کین بی اٹینڈ. اور جب یہ آنر اٹینڈ کیا جا سکتا ہے تو پھر ایک ورڈ اس کے لیے یوز کیا جائے گا کہ یہ کسب بھی کیا جا سکتا ہے. کسب کیا ہوتا ہے؟ کمائی. ٹھیک ہے. تو یہ آنر جو ہے نا، یہ کمانے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا آج کے دور میں، اب میں اس کی ایک مثال دوں جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں، کہ جو قبر میں ہیں ان کو تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ولی اللہ ہیں. آج کے دور میں جیسے میں ایک دو مثالیں دے رہی ہوں، ویسے تو بہت ہوں گی، ہو سکتا ہے کچھ تو گمنام ہوں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں، اتنے بڑے اللہ کے فرما بردار ہوں، لیکن پتہ نہیں ہو، میں بھی نہیں جانتی، آپ بھی نہیں، ہم کامنلی نہیں جانتے ہوں. لیکن چلیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہمارا دل ایسا کہتا ہے کہ بھئی یہ بڑے اچھے لوگ تھے، اس کرائٹیریا پہ جس حد تک اتر سکتے تھے اترے وہ. تو ہم مثال لیں کہ جیسے ڈاکٹر سار احمد، ڈاکٹر ذاکر نائک، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے ذریعے سے دین بھی پھیلا اور بڑی انہوں نے دین کی خدمت کی. تو بات دیکھیے، اگر ہم ان کو ولی اللہ کہتے ہیں تو کیا ہم ان کا قبرستان بنا لیں، مقبرہ بنا لیں ان کا؟ ڈاکٹر سار احمد تو اب نہیں ہے نا حیات، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو پھر تو ان کا بھی نعوذ باللہ ہمیں بنانا چاہیے مقبرہ، اور ان کے بھی پھر ہم یہی کام شروع کر دیں. تو پرابلم یہ آ گیا ہے کہ آج بھی اس طرح سے بہت سے ولی اللہ موجود ہیں، زندہ بھی ہیں
اور اللہ کے ولی اور ایک عام لوگوں میں بھی لوگ موجود ہیں جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ کسبی چیز ہے. انسان ان جیسے حدیث ہے ان میں یہ چیزوں کے اوپر کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے. اب بنانا کس کا کام ہے ایکچولی؟ یہ چوز کون کرے گا؟ ولی اللہ بنانا اللہ کرے گا. یہ کیا میں چوز کر سکتی ہوں؟ ٹھیک, میں کر سکتی ہوں. میرا کام کیا ہے بتائیے؟ دیکھیے میرا کام ہے کوشش, ٹھیک ہے, ایفرٹ. چوز کون کرے گا؟ اللہ. یہ میرا کام ہے, میرا. اور چوز کرے گا اللہ تعالیٰ. تو یہاں نا یہ جو میں بات آپ کو بتا رہی ہوں, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں یہ نام رکھ لیں, کیونکہ یہ جنرل ٹرم ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ جیسے ہم یہ ٹرم نہیں استعمال کرتے مومن, مسلم, محسن, کافر, مشرک, تو جیسے مسلمان کے لیے منع ہے کہ اس کے موت کے موقع پر اسے جنتی نہیں کہو, اسے دوزخی نہیں کہو, اسے منافق, ویسے بھی جو زندہ بھی ہیں ان کو منافق نہیں کہو, مسلمان کو کافر نہیں کہو, ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو ٹرم ہے یہ انڈرسٹوڈ ہیں. جیسے ہم کہیں گے بھئی یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ ان کے اندر یہ کوالٹیز ہیں, تو جو مومن ہیں, اب مومن کی کیٹیگری میں کچھ قرآن پڑھنے والے, اس پہ عمل کرنے والے, ان کو ڈال دیا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو نہیں کہا جائے گا نا نام لے کے کہ جیسے کسی کا بھی نام لیا کہ مومنہ بینا, مومنہ مہناز, ہاں, متقی امبر. بتایا اگر ایسے کہیں کیسے لگے گا آپ کو؟ اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ خود بھی پریشان ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے. محسنہ عطیہ, تو یہ نہیں ہم کر سکتے. تو ایسے ہی جو ہے نا ہم ولی کے لیے بھی یہ ٹرمنالوجی استعمال نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کا نام لے کے کہنے لگ جائیں یہ ولی, فلاں عورتوں کا بھی نام لگا دیں اس میں, ولیہ یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم صرف ان جو کوالٹیز ہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کوالٹی ایک ولی اللہ کے دوست کے اندر ہوتی ہے اور ہمیں وہ بننا ہے. بس دیٹس اٹ, یہ ہمارا کام ہے. ہم ایک دوسرے کو کہہ نہیں سکتے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایون جو لوگ قبر میں بھی ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں نے اولیاء کہہ دیا ہے, ہوں اللہ کرے وہ ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم حتمی طور پہ کسی انسان کو کہہ نہیں سکتے, چاہے وہ مدفون ہے قبر میں, چاہے وہ زندہ ہے. تو اتنی انشاءاللہ کافی ہے. پھر کافی ذرا یہ ڈیپتھ والا ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کسی کے گلاسز رہ گئے.